حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ہندوستان سے مکہ مکرمہ تک قربانی، ہجرت اور ہدایت کی روشنی۔ 19ویں صدی کے وسط کا ہندوستان ایک ایسا وقت جب غلامی کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ انگریز حکومت کے قوانین نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی آزادی چھین لی تھی بلکہ دینی اداروں اور مذہبی رہنماؤں کو بھی سخت نگرانی اور پابندیوں کا سامنا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں ایک مرد مومن، ایک روحانی قائد، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سن 1817 میں تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر دینی علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے حدیث، فقہ اور روحانیت میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری اور چہرے پر ہمیشہ ایک نورانی مسکراہٹ رہتی تھی۔ جب سن 1857 کی جنگ آزادی کا وقت آیا، آپ نے اس میں عملی شرکت کی۔ آپ نے نہ صرف سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ قیادت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ لیکن جب حالات خراب ہوئے اور انگریز حکومت نے آپ کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تو آپ کے شاگردوں اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی جان بچا کر کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی جائے پیدائش، اپنے شاگرد، اپنے احباب اور اپنے وطن کی مٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ صرف ایک مقصد کے لیے کیا: دین کی حفاظت۔ آپ نے حج کے بہانے سے حجاز مقدس کی طرف ہجرت اختیار کی۔ یہ ہجرت نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے تھی، نہ کسی ذاتی تحفظ کے لیے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ نے خانقاہ قائم کی۔ وہاں آنے والا ہر شخص آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوتا۔ آپ غریب کو عزت دیتے، گناہ گار کو شرمندہ نہیں کرتے بلکہ محبت سے اس کے دل کو بدل دیتے۔ کوئی سوال کرتا تو آپ حکمت اور نرمی سے جواب دیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دین صرف کتابوں سے نہیں پھیلتا بلکہ دل سے نکل کر دل میں اترتا ہے۔ آپ کی خانقاہ ہدایت کا چراغ بن گئی۔ وہاں سے نکلنے والا ہر شخص گویا ایک نیا انسان بن جاتا۔ آج بھی آپ کی ہجرت اور قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قلب کی دنیا بدل دینے والی دعا۔ مکہ مکرمہ کی ایک روشن شام تھی۔ حاجی امداد اللہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور سامنے چند طالب علم آداب کے ساتھ بیٹھے علم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان دروازے پر آیا۔ اس کا لباس مہنگا تھا، چہرے پر غرور جھلک رہا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب بے باکی تھی۔ اس نے سلام تو کیا مگر انداز میں نرمی نہیں تھی۔ وہ بولا، حضرت میں نے سنا ہے آپ لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، تو میرا دل بدل دیں، لیکن یاد رکھیں میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حاضرین یہ سن کر حیران رہ گئے مگر حاجی امداد اللہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، بیٹا میں تمہیں گناہ چھوڑنے کو نہیں کہوں گا، صرف ایک چھوٹا سا وعدہ کرو۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، کیا وعدہ؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا روز پڑھنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے رب، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھ۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو آسان ہے، اور چلا گیا۔
پہلے دن اس نے دعا لاپرواہی سے پڑھی، دوسرے دن بھی اسی طرح، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی آنے لگی۔ وہ گناہ کرتا تو دل میں خلش محسوس ہوتی، گناہ کے بعد سکون نہیں ملتا۔ آہستہ آہستہ یہ کیفیت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک رات وہ نیند سے جاگا اور روتے روتے ساری رات گزار دی۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہی نوجوان دوبارہ خانقاہ کے دروازے پر آیا، مگر اس بار غرور کی بجائے عاجزی تھی۔ اس نے حاجی صاحب کے قدموں میں گر کر کہا، حضرت میں بدل گیا ہوں، اب گناہ کی طرف دل نہیں جاتا، وہی کام جو پہلے میٹھے لگتے تھے اب کڑوے ہو گئے ہیں۔ حاجی امداد اللہ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا یہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ جب اللہ کسی کے دل کو اپنی طرف پھیر دیتا ہے تو گناہ کی لذت ختم کر دیتا ہے اور نیکی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت زبردستی یا بحث سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور دعا سے ملتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے دل کی اصلاح مانگے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔